بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک باپ نے اپنی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی اور شادی کی رات کیا ہوا یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام ریشما ہے اور میں 14 سال کی ہوں۔ میرے باپ نے جس رات مجھ سے شادی کی اسی رات مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ کبھی مجھے اپنی بیوی بنائے گا، اور جو کچھ اس رات ہوا وہ جان کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سی چیزوں کی سمجھ آنے لگی اور یہی بات میرے لیے بہت مشکل بن گئی۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو میرا جینا مشکل ہو گیا۔ جس ابا کو میں بہت نیک اور آئیڈیل سمجھتی تھی اس کا کردار میرے لیے باعث شرم بن چکا تھا۔ جو کچھ سالوں سے میرے ارد گرد ہو رہا تھا جب تک میں اس سے بے خبر تھی، میری زندگی پرسکون تھی۔ اب جب کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ آ رہا تھا تو میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور یہ جان کر شاید آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی کہ کس طرح ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ ابا کو تو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے ابا ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ ہمارے گھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابا ہم بہنوں کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی کچھ حرکتیں بہت ہی عجیب سی تھیں۔ ابا کا زیادہ تر وقت ہم بہنوں کے ساتھ گھر میں گزرتا تھا، اور ابا کی نظریں ہر وقت ہمیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ابا کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ایک حرکت پر ابا کی نظر ہو۔ ابا نے ہم بہنوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیا، نہ ہی ہمیں اسکول کی تعلیم دلوائی اور نہ ہی عربی پڑھنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت ملی۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں ابا سے جب بھی پڑھائی کا کہتی، ابا مجھے سینے سے لگا کر کہتا کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا۔ ابا کو زمانے کا بہت زیادہ خوف ستاتا تھا۔ ہم میں سے جب بھی کوئی کام کرنے کی باہر جانے کی اجازت مانگتا تو ابا فوراً انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں نے بہت مشکلوں سے تم لوگوں کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی بری نظر تم لوگوں پر پڑے۔ بازار سے سودا صرف لانا ہو یا ہمارے لیے کچھ خریداری کرنی ہو، سب کچھ ابا خود ہی خرید کر لاتا اور جاتے جاتے گھر کو باہر سے تالا بھی لگا کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ ہم ابا کی بیٹیاں تھیں پھر بھی ابا کو ہم پر بھروسہ نہیں تھا۔ دنیا کتنی خراب کیوں نہ ہو، لیکن ہم بہنیں تو بہت ہی اچھی اور ابا سے بہت محبت کرنے والی تھیں۔ اکثر میری بڑی بہن زرکا مجھے سمجھاتی کہ ابا جو کچھ کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ابا نے دنیا ہم سے زیادہ دیکھ رکھی ہے۔ ویسے بھی ہماری اماں کے انتقال کے بعد ابا نے اکیلے ہی ہمیں پالا ہے، اس لیے اسے ہماری حد سے زیادہ فکر ہے۔ لیکن ابا کی حد سے زیادہ فکر ہمارے لیے ایک عذاب ثابت ہوئی۔ جیسے ہی میری بڑی بہن جوان ہوئی تو ابا کو ان کی اور بھی زیادہ فکر ستانے لگی۔ ابا نے ان کا چھت پر جانا تک بند کروا دیا تھا۔ کبھی وہ کسی بہن کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے لے جاتا تو کبھی کسی بہن کو۔ پتہ نہیں ابا کی حفاظت کا یہ کون سا طریقہ تھا جو ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں تھا۔ ابا اکثر بڑی بہن کو لے کر گھنٹوں اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، اور جب وہ باہر آتی تو اس کی شکل پر عجیب سے رنگ ہوتے۔ ہماری لاکھ پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہتی اور ہم اس سے انجان تھے کہ ابا اس کو کمرے میں کیوں بلاتا تھا۔ ہم 9 بہنیں تھیں، میں چھٹے نمبر پر تھی۔ مجھ سے چھوٹی بھی 5 بہنیں اور تھیں۔ بڑی دونوں بہنیں 18 سال کی ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں اب گھر کی زندگی سے بیزار آ گئی تھیں۔ سالوں گزر گئے تھے، ہم میں سے کسی نے ان 4 دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ دونوں اکثر ہی گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتی۔ شزا بھی اکثر کہتی کہ یہ گھر ہمارے لیے جیل بن گیا ہے اور اب مزید اس جیل میں نہیں رہنا چاہتی۔ اور پھر ایک دن یہ بات ابا کو پتہ چل گئی۔ پہلی دفعہ میں نے ابا کو اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ بہنوں کی حرکت نے ابا کو تیش دلا دیا تھا، کیونکہ بڑی بہن شزا کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور ابا نے خود اسے دیکھ لیا تھا۔ شزا آپی کا ارادہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر باہر گھوم پھر کر واپس آ جائیں گی، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ پکڑی گئی تھی۔ ابا شزا باجی کو چوٹی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اندر لے کر آیا اور بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا۔ ہم ساری بہنیں پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔
ابا کے آگے کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ابا بہت غصے میں تھے۔ شزا آپی پوری طرح ابا کے رحم و کرم پر تھیں، اور جب شزا آپی پر اپنا غصہ نکالنے کے بعد ابا کچھ ٹھنڈا ہوئے تو گھر سے باہر چلے گئے۔ کافی دیر بعد ابا قاضی صاحب کے ساتھ واپس آئے اور ابا نے شزا آپی کو اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تو ہم سب کی جان حلق میں آ گئی۔ اس وقت تو ہمارے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب ابا نے قاضی صاحب سے اپنا اور شزا آپی کا نکاح پڑھانے کو کہا۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید ابا کسی اور کے ساتھ شزا آپی کی شادی کر رہے ہیں، لیکن ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی اور شزا آپی کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم سبھی جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، ایک باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن ابا اور قاضی صاحب کے سامنے یہ بات کہنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ شزا آپی کا حشر ہم سب کے سامنے تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا اور شزا آپی کا نکاح ہو گیا اور ہم سب کو صبر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ شزا آپی سے چھوٹی فضا آپی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ سب سے زیادہ سمجھدار تھیں۔ قاضی صاحب کے جانے کے بعد شزا آپی نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اور فضا آپی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن ابا کو ان کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ ابا نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو لڑکی اپنے باپ کے گھر عزت سے نہیں رہ سکتی، اسے کون اپنے گھر کی عزت بنائے گا۔ ابا شزا آپی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے تھے اور وہ روتی سسکتی رہ گئیں۔ ہم سب بہنیں اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھیں۔ ہم جانتی تھیں کہ ابا جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابا کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتی۔ جو ہماری بڑی بہن تھی آج وہ ہماری ماں بن چکی تھی۔ یہ رات ہم سب بہنوں پر بہت بھاری تھی۔ ہم سب بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں اور اس وقت سب کی سب جاگ رہی تھیں۔ فضا آپی نے چھوٹی دو کو زبردستی سلا دیا تھا کیونکہ وہ صرف 6-7 سال کی تھیں۔ ان لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ بھی نہیں تھی کہ ابا نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ ہم سب بہنوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی ابا کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو ہمارا انجام بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن فضا آپی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابا کے ظلم کے آگے خاموش نہیں بیٹھیں گی بلکہ آواز اٹھا کر رہیں گی۔ اگلی صبح جب شزا آپی ابا کے کمرے سے باہر آئیں تو ان کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا اور ان کی حالت ایسی تھی کہ ہم سب بہنیں رو پڑی تھیں۔ شزا آپی نے حالات کے آگے سر جھکا دیا تھا، لیکن فضا آپی سر جھکانے کو تیار نہیں تھی اور یہ بات ابا بھی جان گئے تھے۔ اس لیے مہینے بھر کے بعد اچانک ہی ابا نے فضا آپی کی شادی کا اعلان کر دیا اور پھر ایک دن قاضی صاحب کو دوبارہ ابا ہمارے گھر لے آئے اور فضا آپی کا زبردستی نکاح کر دیا گیا۔ ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور پھر وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر سے ایسی گئیں کہ دوبارہ پلٹ کر نہ آئیں۔ کہاں گئی تھیں، کس کے ساتھ گئی تھیں، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ابا کے اس فیصلے کے بعد ہم میں سے کسی کی بھی بغاوت کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ فضا آپی کی آواز اٹھانے کے نتیجے میں ہی ابا نے اس طرح انہیں ہمارے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ ہم بہنیں یہ بات اچھی طرح جان گئی تھیں کہ جو بھی ابا کی مرضی کے خلاف قدم اٹھائے گا اس کا انجام بہت ہی زیادہ بھیانک ہوگا۔ بڑی دونوں بہنیں اپنے برے انجام کو پہنچ چکی تھیں۔ ہمارا وہ گھر جو کبھی ہماری آوازوں سے گونجتا تھا، اس گھر میں پوری طرح سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی اپنے آپ میں خوف بھری زندگی گزار رہا تھا۔ ابا سے شادی کے بعد شزا آپی بھی پوری طرح بدل گئی تھی۔ وہ چپ چاپ گھر کے کام کاج کرتی اور ہم سب کو ابا کا حکم ماننے کی ہدایت دیتی۔ شزا آپی کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سا خوف نظر آنے لگا تھا۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے اور پھر ایک دن ابا نے سمرین آپی سے بھی نکاح کر لیا۔ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کی کہ وہ ہم دونوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں اور ابا کی نظر ان پر ٹھہر گئی تھی۔ ابا جان گئے تھے کہ وہ بآسانی ہم بہنوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی اب آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں آ چکی تھیں اور ایک بہن کو ابا نے نہ جانے کس کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ مجھے تو اپنے مستقبل کا سوچ کر خوف آنے لگا کہ پتہ نہیں ابا آگے ہم بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا اور شزا آپی امید سے ہو چکی تھیں۔ ابا نے انہیں ہم بہنوں کے کمرے میں واپس بھیج دیا اور خود زرکا سے نکاح کر لیا اور شزا آپی کی جگہ زرکا نے سنبھال لی۔ ہم سب بہنیں بس خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔
یہ تیسری بہن تھی جو ابا کے نکاح میں چلی گئی تھی، اور پھر ایک صبح ہمیں پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں سمرین آپی گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ ابا نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی ہے اور اب نہ جانے کہاں کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ یہ خبر ہم بہنوں کے لیے کسی قیامت کی طرح تھی، کیونکہ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ اکیلی بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی۔ نہ ہی ہم میں سے کسی کو دنیا کے بارے میں کچھ پتا تھا، نہ ہم پڑھی لکھی تھیں۔ ایسے میں رات کے اندھیرے میں سمرین آپی کا ابا کی موجودگی میں گھر سے بھاگ جانا ایک معمہ بن گیا تھا جو کبھی حل نہیں ہو سکا تھا۔ شزا آپی ہمارے ساتھ حمل کے مہینے گزار رہی تھیں اور زرکا ابا کے کمرے میں تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے اندر گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی، نہ جانے پاس پڑوس والوں کو ہماری خبر تھی بھی یا نہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ ابا کے علاوہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا اور وہی محافظ سے لٹیرا بن گیا تھا۔ زرکا ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی اور صبح جب وہ کمرے سے باہر آتی تو اس کی حالت دیکھ کر لگتا کہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ جب سے اس کی ابا سے شادی ہوئی تھی وہ آدھا دن سو کر گزارنے لگی تھی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں ہر وقت نیند کی خماری نظر آتی۔ اس کا وجود تھکن سے چور ہوتا اور ابا بہت ہی خوش اور تر و تازہ نظر آتا۔ ابا دن بدن کھلتا ہی چلا جا رہا تھا، جبکہ زرکا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ابا سارا وقت زرکا کے ناز نخرے اٹھاتا، کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے جوس پلاتا، کبھی پھل کھلاتا، لیکن زرکا کی حالت بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ شیزا آپی کے حمل کو 7واں مہینہ لگ گیا تھا اور زرکا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ابا کے لیے زرکا بھی کسی کام کی نہیں رہی ہے اور اسی لیے اب میرا نمبر ہے، اور یہی سوچ کر ایک ایک لمحہ گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ابا نے ایک دن کہہ دیا کہ اب مجھ سے وہ نکاح کریں گے، کیونکہ زرکا بہت بیمار ہو گئی ہے اور شہزادہ حاملہ ہے، تو انہیں میری ضرورت ہے۔ میں ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی، بہت منت کی، بہت روئی کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، آپ کا اور میرا رشتہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے ابا نے میری بات سن کر مجھے اپنے پاؤں سے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور کہنے لگے کہ اب تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم میرے ہی آگے زبان چلا رہی ہے۔ اس دن کے لیے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور تجھ پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا کہ تو میرے سامنے میرے ہی خلاف کھڑی ہو جائے۔ ابا نے جیسے ہی مجھے بالوں سے پکڑا تو شیزا آپی بیچ میں آ گئی، کہنے لگی کہ ریشما کو چھوڑ دیجیے، یہ ابھی بچی ہے، صرف 14 سال کی ہوئی ہے۔ ابا نے قہر بھری نظر شیزا آپی پر ڈالی اور کہنے لگی کہ اگر تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو اس بات پر تجھے بھی اچھی طرح مزہ چکھا دیتا۔ بہتر یہ ہے کہ میرے سامنے سے دفع ہو جا۔ اسی شام ابا قاضی صاحب کے لے کر آئے۔ میرا رونا دھونا سب بیکار گیا تھا۔ نہ ہی شیزا آپی کی منت سماجت کام آئی تھی اور نہ ہی زرکا کی فریاد۔ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھ گئی تھی، جبکہ یہ رشتہ ہی جائز نہیں تھا۔ ابا تو اس نکاح پر حد سے زیادہ خوش تھا، جیسے اس کے ہاتھ کوئی لاٹری لگ گئی ہو۔ میرا وہ باپ جو کبھی میرا آئیڈیل ہوا کرتا تھا، مجھے اس سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے باپ نے رشتوں کو جس طرح پامال کیا تھا، کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رات ہوتے ہی ابا نے مجھے اپنے پاس کمرے میں بلایا تو میں نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے ابا میرے انکار پر طیش میں آ گیا اور وہ غصے میں میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے چہرے پر زوردار تماچے مارنا شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگا کہ آج تو نے میری بات پر انکار کیا ہے، لیکن اگر آج کے بعد تو نے میری کسی بھی بات پر انکار کیا تو میں تیرے ساتھ وہی کروں گا جو میں نے سمرین کے ساتھ کیا ہے۔ ابا کے لفظوں نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ ابا نے سمرین آپی کے ساتھ کیا کیا تھا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابا نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی ہے، لیکن آج پہلی بار ابا کا سچ سامنے آیا تھا کہ وہ فرار نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ابا نے ہی کچھ کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ سمرین آپی نے بھی ابا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ سمرین آپی نے بھی ابا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی ہوگی اور انہیں بھی اسی کی سزا بھگتنی پڑی ہوگی۔ کہیں ابا نے سمرین آپی کی جان تو نہیں لے لی؟ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔
ہم 5 بہنوں میں سے ایک بہن کی شادی ابا نے باہر کی تھی، باقی مجھ سمیت 4 ابا کے نکاح میں تھیں، لیکن چاروں کی حالت ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ شزا آپی پوری طرح خاموش ہو چکی تھی، سمرین آپی کا کچھ پتہ نہیں تھا، زرکا بیمار پڑی ہوئی تھی اور میں تو آج ہی ابا کے نکاح میں آئی تھی۔ ابا نے مجھے زبردستی اپنے بستر میں بٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ قائم کرتے۔ ایک ایسا سچ سامنے آیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور گھر کا دروازہ بری طرح بجنے لگا۔ ہمارے گھر تو کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ ابا کہیں جاتا تو تالا لگا کر جاتا، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی جان پہچان۔ پھر رات کے اس پہر کون آ گیا تھا؟ ابا کچھ پریشان سا نظر آنے لگا، پھر ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر کے خود اکیلا ہی دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ابا کے دروازہ کھولتے ہی بھاری بوٹوں کی آواز پورے گھر میں دھمکنے لگی تھی۔ ابا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن شاید کوئی بھی انہیں سننے والا نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے سارے گھر کی تلاشی ہو رہی تھی، اور پھر وہ بوٹ ہمارے کمرے کے باہر آ کے رک گئے۔ ابا کمرے کو پہلے ہی باہر سے تالا لگا چکے تھے۔ وہ لوگ جو آئے تھے ابا سے کمرے کا تالا کھولنے کو کہہ رہے تھے، لیکن ابا کا ایک ہی اصرار تھا کہ اس کمرے میں کاڑ کباڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ ابا کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے ابا سے تالا کھلوا کر ہی دم لیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہم 7 بہنیں سامنے موجود تھیں، جبکہ آنے والے لوگ پولیس کی وردی میں تھے اور ہمیں دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ایک آفیسر نے ابا کی گرفتاری کا حکم دیا اور ہمیں بھی ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ شزا آپی جو حاملہ تھیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ابا کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم خاموشی سے آفیسر کے کمرے میں بیٹھے تھے، جبھی وہاں فضا آپی کو لایا گیا۔ پورے سال بعد ہم اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے اور خوشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمیں تو لگا تھا ہم زندگی بھر کبھی فضا آپی کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ فضا آپی ہم سب سے مل کر بہت خوش ہوئی اور پھر ہمارے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ پولیس آفیسر نے بتایا کہ انہوں نے یہ کارروائی فضا آپی کی شکایت پر کی ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک ایسا سچ سامنے آیا جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا نے فضا آپی کا جعلی نکاح کروایا تھا۔ نکاح کے نام پر انہوں نے فضا آپی کو آگے فروخت کر دیا تھا۔ فضا آپی اسی طرح آگے سے آگے بکتی رہیں اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گئیں جہاں پر سب غلط کام ہوتے تھے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد وہاں پولیس کا چھاپا پڑا اور فضا آپی کو وہاں سے بازیاب کروا لیا گیا، اور فضا آپی نے ہم سب کے لیے ابا کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس والوں نے باری باری ہم سب بہنوں سے بیان لینا شروع کیے تو سب کا سچ سامنے آتا گیا۔ ابا نے شزا آپی سے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ وہ جوان ہو گئی تھیں اور ابا کو مزید بیٹیوں کی خواہش تھی۔ ابا ان سے بیٹیاں پیدا کروا کر وہی سب کچھ کرنا چاہتے تھے جو فضا اور زرکا کے ساتھ کیا تھا۔ فضا کیونکہ باغی تھی اور ابا سے سنبھلنے والی نہیں تھی، اس لیے ابا نے اسے ایک ہی دفعہ نکاح کروا کے فروخت کر دیا۔ لیکن زرکا سیدھی سادی معصوم سی تھی، اس لیے ابا اسے ہر رات کام کروایا کرتے تھے۔ زرکا کو وہ ہر رات ہی فروخت کرتے اور وہ ساری رات کسی اور کے ساتھ گزار کر آتی، اور بدلے میں ابا کو خوب پیسہ ملتا۔ لیکن مستقل کام کرنے کی وجہ سے زرکا بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی عمر کم تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی۔ اس لیے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا کہ وہ مجھے زرکا کی جگہ استعمال کر سکیں۔ ابا کو معلوم تھا کہ میں بھی زرکا کی طرح سیدھی سادی ہوں اور ان کے خوف کے آگے سر جھکا دوں گی۔ اور اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا سچ یہ تھا کہ ابا ہمارا باپ ہی نہیں تھا۔ ابا کا سالوں سے یہی کاروبار تھا کہ وہ بچیوں کو اغوا کر کے لاتے اور انہیں پال پوس کر بڑا کرتے اور پھر غلط کام کروا کر پیسہ کماتے۔ شزا آپی کی طرح جو لڑکی حاملہ ہو جاتی، اس کا بچہ پیدا ہونے پر اگر بیٹا ہوتا تو فقیروں کے گروہوں کو بیچ دیتے، اور اگر بیٹی ہوتی تو اسے پالنا پوسنا شروع کر دیتے۔ ابا کے نزدیک یہ مستقبل کی سرمایہ کاری تھی، کیونکہ ایک ایک بچی مستقبل میں انہیں لاکھوں روپے کما کر دے سکتی تھی۔ یہ جان کر ہم سب کے ہی قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ نہ ہی ابا ہمارے باپ تھے اور نہ ہی ہم سب بہنوں میں کوئی خون کا رشتہ تھا، بلکہ ہم سب بہنیں یا تو اغوا شدہ تھیں یا پھر ہم سے پہلے والی لڑکیوں کے حمل کا نتیجہ تھیں۔ اس لیے انہیں نہیں پتا، اس لیے ابا کو ہم سے بیٹیوں والی محبت نہیں تھی،
اور نہ ہی ہمارا رشتہ حرام تھا۔ پولیس کی تفتیش پر پتہ چلا کہ ابا اکیلا نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک بہت بڑا گروہ ان کے ساتھ تھا، جو دوسرے شہروں سے بچوں کو اغوا کر کے ابا کے حوالے کرتا اور ہمارے شہر سے بچیاں اغوا کر کے ابا ان کے حوالے کرتا۔ ابا کا تعلق بہت سارے فقیروں کے گروہوں سے بھی تھا اور جسم فروشی کے اڈوں سے بھی۔ ابا ہر طرح سے پیسہ کما رہا تھا اور میں ابا کا نیا شکار بننے والی تھی، لیکن قسمت نے مجھے ابا کے ستم سے بچا لیا تھا، کیونکہ شادی کی رات ہی ابا گرفتار ہو گیا تھا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ہم ساری بہنوں سے تفتیش کے بعد پولیس والوں نے ہمیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ جب وہ دوبارہ ضرورت ہوگی تو ہمیں بلوا لیں گے۔ فضا آپی تو حاملہ تھی، اس لیے فضا آپی نے ہم سب کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی اور ہم اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ پاس پڑوس کے لوگ ہمیں دیکھ کر حیران تھے کہ ہم اتنی ساری بہنیں اس گھر میں رہتی ہیں اور وہ سالوں سے اس بات سے انجان تھے۔ ہمارے باپ کا غصہ اور چڑچڑا پن محلے میں مشہور تھا، اس لیے ہر کوئی ان سے دور ہی رہتا تھا اور کسی نے کبھی ہمارے گھر جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ بات ہمارے لیے بھی بہت حیران کن تھی کہ پاس پڑوسیوں کو اتنے سالوں میں بھی ہماری خبر نہ ہو سکی۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اب ابا پر مقدمہ چل رہا ہے اور ان کے ذریعے ان کے گروہوں کو پکڑا جا رہا ہے، لیکن آج کل بچوں کے اغوا کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، ایسے گروہ بہت زیادہ فعال ہو چکے ہیں اور بہت بڑے لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ابا نے ہمیں سالوں اپنے پاس رکھ کر پالا پوسا، لیکن انہیں نہ ہم سے محبت ہو سکی اور نہ ہی ان کے اندر کی انسانیت جاگ سکی۔ ایسے لوگوں سے بالکل بھی رحم کی امید نہیں کی جا سکتی۔ پولیس والے سمرین آپی کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاحال ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کیجیے کہ جلد سے جلد ہمیں آپ ہی مل جائیں اور آگے کسی غلط ہاتھوں میں نہ جا سکیں۔ وہ ابا کے حکم پر لوگوں کو خوش نہیں کر سکی تھی، اس لیے ابا نے انہیں بھی فضا آپی کی طرح خاموشی سے فروخت کر دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔